السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ من يطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، ومن تولا، جس نے رخ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا ان کے اوپر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دروغہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہیں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی وطنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، گزشتہ کئی خطبات جمعات سے
الحمدللہ ہم اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات گرامی کی معرفت، اپنے اللہ کی پہچان، اپنے خالق و مالک کی محبت کے تقاضے اور رب ذوالجلال والاکرام کے ادب اور احترام کے حوالہ سے آپ مختلف خطبات جمعہ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر اچھے کام میں اپنے اللہ کو مقدم رکھنا ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرنی ہے، تو جس سے محبت کی جائے پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ جس خالق و مالک کی ہم نے معرفت کے لیے، پہچان کرنے کے لیے کئی خطبات جمعہ سنے، آج کی خطبہ جمعہ مبارکہ میں نے صرف اپنے اللہ کی فرما برداری اور اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، یہ بھی ہمارے رب کا ادب اور ہمارے اللہ کا احترام ہے۔ جو گناہ سے نہیں بچتا وہ اپنے رب کا ادب نہیں کرتا۔ پچھلے خطبہ میں یاد ہے کیا خطبہ تھا پچھلا؟ کیوں جی اس کو یاد ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ہم پتہ چلیں گے کر کو یاد۔ اپنے اللہ کا ہم نے حیا کیسے کرنا ہے، 4 چیزیں بنیادی طور پہ بیان کی تھی۔ اللہ کا حیا، وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر اور سر جن چیزوں پہ مشتمل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرے تو اللہ کا حیا کرتا ہے۔ وَالْبَطَنَ وَمَا حَوَى، پیٹ اور پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کرے تو اللہ کا حیا کیا ہے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد رکھے اور اپنے بسیدہ ہونے کا جو وقت ہے نا، جب قبر میں پڑا ہوا ہوگا اور اس کے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے، اس کے جوڑ کھل جائیں گے، اس کے پورے بھی کھل جائیں گے، اس کی کھوپڑی کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کون ہے، نام و نشان ہی مٹ جائے گا، ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں گی، ان ہڈیوں کا یہ اپنا جو پیارا سا جسم جس کے اوپر آنا سے آنا لباس پہنتا ہے، جس کے اوپر کئی طرح کی خوشبوئیں استعمال کرتا ہے، کئی طرح کے تیل یوز کرتا ہے، فرمایا اس جسم کو سنبھال کے رکھنے والے کبھی اس جسم کی پوسیدگی کو بھی یاد رکھے تو تو نے اپنے رب کا حیا کیا۔ وَمَن تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَأَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے دنیا کی زبائشیں، دنیا کی زیب و زینت سے رخ پھیر لیا اور آخرت کی فکر کر لی، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اس نے اپنے رب کا حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری یہ ہے کہ تو گناہوں سے رک جا۔ اللہ کا حیا یہی ہے گناہوں سے بچ جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر تیرے اندر رب کا حیا موجود ہے تو پھر تیرے ذہن میں یہ بات پیوستہ ہونی چاہیے کہ مجھے آسمانوں سے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، ہر معاملہ میں اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ٹٹول کے تلاش کر کے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کریں۔ یہ اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ کے ادب کا یہی تقاضا ہے کہ جو کچھ ہمارا رب ہمیں حکم دے، جو قرآن کہے، جو نبی پاک کا فرمان کہے، اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو کاربند کر لیں تو پھر ہم نے اپنے خالق و مالک کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ کئی طرح کی نظریں مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں دربار پہ جا کے دیکھ دے کے آؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے فلاں دربار پہ جا کے جھاڑو پھیر کے آؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کو فلاں چیز دوں گا۔ نظر ماننے
دین اسلام کے اندر نظر کا تصور ضرور موجود ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نظر جو اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی والی ہو، اگر آپ نے مان بھی لیا تو اس کو پورا مت کیجیے گا۔ اللہ کی نافرمانی والی نظر نہیں ماننی، اور اگر جہالت کی وجہ سے کہیں آپ ایسی نظر مان بیٹھے ہیں تو پھر اس کو کبھی پورا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، من نظر ان یطیع اللہ، جس نے نظر مانی میں نے اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، میں نے اپنے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تو فلیطع، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کی اطاعت کرے اور اس نظر کو پورا کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور ومن نظر ان یعصیہ، جس نے اللہ کی نافرمانی والی کو نظر مانی ہے، اسے چاہیے کہ اس نظر کو مت پورا کرے، کیونکہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر اس نے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی۔ ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ جس خالق و مالک نے یہ جسم عطا کیا ہے، جس اللہ نے اس جسم کے اندر اتنی نعمتیں جڑ دی ہیں، یقین مانے جب ڈاکٹر مختلف قسم کے جو ہے نا وہ دیتے ہیں نا ٹیسٹ، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ بھی چیزیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ظاہر میں ایک دوسرے سے نظر آ رہی ہیں، کچھ باطن میں چھپی ہوئی ایسی چیزیں ہیں۔ ہمارے بلڈ کے اندر ایسی چیزیں اللہ کریم نے رکھی ہیں کہ وہ اگر بلڈ سے ختم ہو جائے بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ گردوں کے اندر ایسا نظام اللہ کریم نے بنایا ہے، جن لوگوں کے گردے واش ہو رہے ہیں کبھی ان سے پوچھا کریں، یہ نظام انہضام، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا مادہ پایا جاتا ہے، اللہ پاک نے وہ ایک پوری کی پوری خوراک کو ہضم کرنے کے لیے اور اس سے بہترین بندے کو غذا دینے کے لیے، وہ جب تک درمیان میں حل نہیں ہوتا، معدے کے اندر نہیں اترتا، اس وقت تک غذا فائدہ نہیں دیتی۔ یہ ایسی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا کیا اور فرمایا میرے بندے یہ میں نے تجھے سارا کچھ دیا ہے، اور دیا کس لیے ہے؟ تو میری اطاعت اور میری فرما برداری کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے بندوں کو، انسانوں کو، جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے اور سوائے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور آج ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میں اپنے خالق و مالک کی کتنی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوں۔ اور اللہ کو محبوب بندے ہی وہ ہیں جو بندے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ دنیاوی حوالہ سے آپ دیکھ لیں، ایک بیٹا اپنے باپ کی اطاعت فرما برداری اچھی جو ہے نا وہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہے، اپنے باپ کی بات کو مانتا ہے، اور ایک بیٹا وہ جو اپنے باپ کا فرما بردار نہیں ہے، دونوں کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی بندے سے ان چیزوں کا تقاضا کیا ہے، میرے بندے تیری ساری کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ یہ زمین ہے کس نے بنائی ہے؟ آسمان کی چھت کس نے بنائی ہے؟ یہ سانس چل رہی ہے، یہ جہان سانس کے ساتھ ہے، سانس ہے یہ جہان ہے، سانس ختم یہ جہان بھی ختم۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ آکسیجن کون دے رہا ہے؟ کس نے سارا کچھ عطا کیا ہے؟ اور پھر اس خالق و مالک کا حق نہیں کہ اس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا، کہنے لگے جی آپ جو کلام لا رہے ہیں، جو قرآن کریم آپ لائیں، اپنی طرف سے بھی کوئی بنا کے دکھائیں، کوئی اور لے کے آئیں۔ سورۃ الانعام کے اندر 15 نمبر آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کو اللہ نے قرآن کریم کے حروف بنا کے نازل فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون ہے جو اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا مطیع ہے اور اپنے خالق و مالک کا ادب کرنے والا، اللہ کا حیا کرنے والا اور اپنے اللہ کی عبادت کرنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کائنات کے اندر کوئی نہیں۔
نہ ہوا ہے نہ قیامت تک بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، اگر میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی اور اپنے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی، مجھے ڈر لگتا ہے ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یوم عظیم یعنی قیامت کے دن عذاب اس کو ہو کے رہے گا جس نے اپنے اللہ کی نافرمانیاں، اپنے اللہ کی بغاوتیں، اپنے رب کی زمین پر سرکش بن کے رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، کہیں مجھے اگر میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کر دی تو یوم عظیم، بہت بڑے دن کا جو بہت بڑا جو دن ہے، اس دن کے عذاب سے اللہ مجھے محفوظ فرما دے۔ اگر اللہ کی میں نے نافرمانی کر دی تو رب مجھے اس عذاب سے نہیں بچنے دے گا۔ ہر حال میں اپنے اللہ کی اطاعت، ہر کام میں اپنے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ان کے اندر ہم کبھی دیکھیں تو صحیح کہ کتنی ہم اپنے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ شادیوں کا سیزن ہے، ان دنوں میں زیادہ لوگ شادیاں کر رہے ہیں، یقین مانے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے شادیوں کے اندر، شادیوں میں شریک ہو کے۔ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے سیانے لوگ اس قدر بیوقوفوں والے کام کرتے ہیں کہ جس کی امتحان ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بغاوتیں، بے پردگی، آوارگی، اور بڑے بڑے اچھے گھرانے جب میرج ہالوں کے اندر ان کی عورتیں جاتی ہیں بے پردہ نیم اور یاد لباس میں، بال کھلے ہوئے، اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت زمین پہ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امراتن، وہ عورت جو اپنے گھر سے بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے، جب تک وہ اپنے گھر سے صحاب میں باہر رہتی ہے فہی قضا و قضا زانیہ، میرے رب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ سارا وقت، سارا ٹائم جتنا اس نے باہر گزارا ہے، سارے کا سارا وقت اس کے نامہ اعمال کے اندر زناکاری اور بدکاری لکھ دیا تھا۔ کیا حال ہے ہمارا؟ کبھی ہم سوچے تو صحیح اپنی شادیوں میں، شادی ہو رہی ہے، شادی کے اندر اتنی اللہ کی نافرمانی، اتنی بغاوتیں۔ ایک نکاح کے لیے مجھے کسی نے کہا ڈسکا میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، یقین مانے اس قدر گندگی، اس قدر آوارگی اور موسیقیاں، ناچ گانے، سمجھ نہیں آتی بندہ وہاں پہ کیا۔ حق مہر مانگنے کی باری آئی، 5000 بار لو جی۔ میں نے ان کو کہا جتنا باہر آپ لوگوں نے کنجروں کے اوپر لٹائے ہیں اتنا تو باندھ دو حق میں۔ جو دینی معاملات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملات ہیں، وہاں آ کے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اڑا دیتے ہیں، وہاں کوئی تکلیف تک نہیں ہوتی، اور جب اللہ کی فرما برداری والے معاملات ہوتے ہیں وہاں آ کے ہماری جان نکل جاتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کس قدر فرما بردار تھے، اور آپ کی دعائیں دعا کرتی تھیں، اللہ کے نبی کی دعائیں تہجد کے وقت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی زندگی کی جو دعائیں ہیں نا، دعائیں اللہ تعالیٰ خیر وفیت رکھے، میں کچھ خطبات کے اندر وہ دعائیں بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ جو تہجد کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ایک ایک لفظ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک ایک لفظ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آپ کا لفظ جو تھا وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کرنیں پھوٹتی ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ایک ایک لفظ سے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا،
ایک دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا یہ کیا کرتے تھے, اللہم اجعلنی لک شکارا. شکار فعال کا وزن ہے جس کو عربی گرامر کے اندر کہتے ہیں مبالغے کا وزن ہے. بہت زیادہ کسی چیز کے اندر مبالغہ جو ہے نا وہ شامل کرنا ہو تو اس کے لیے فعال کا وزن استعمال ہوتا ہے. اللہم اجعلنی لک شکارا, اے اللہ میں تیرا رسول تجھ سے دعا کر رہا ہوں, اللہ مجھے کائنات کا سب سے بڑا شکر گزار بنا. اتنا دنیا میں کبھی کسی نے آپ کا شکریہ ادا نہ کیا ہو, اللہ جتنا بڑا شکر گزار تو مجھے بنا دے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ الفاظ تھے, اللہم اجعلنی لک, بولے شکارن, شکر سے ہے شکارن, اے اللہ مجھے بہت بڑا شکار بنا دے. اللہ بہت بڑا تیرا شکریہ ادا کرنے والا مجھے بنا دے. اور آپ کے شکریہ کا کیا انداز ہوتا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے نا, نفلی نماز ادا کر رہے ہیں اور اتنے لمبے سجدے ہوتے, اتنے لمبے سجدے ہوتے, عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے, آپ سجدے میں پڑے, مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جس طرح آپ کی روح کف سے انسری سے پرواز کر رہی ہے. اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے یہ وہم اور گمان ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے, قیام کرتے تو یوں محسوس ہوتا کبھی آپ رکوع میں نہیں جائیں گے. سورۃ النساء آل عمران پوری پڑھ دی, نساء پوری پڑھ دی, سورۃ الانعام پوری پڑھ دی. رمضان المبارک میں قاری صاحب ایک رکوع پڑھتے ہیں ایک رکعت کے اندر, پتہ چل جاتا ہے پیچھے صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں. نوجوانوں کی ٹانگوں میں اتنا ساتھ کہاں سے کہ وہ قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو سکے. بوڑھے بوڑھے لوگ رہ جاتے ہیں جن کو زیادہ فکر لگی ہوتی ہے اپنی آخرت. بڑھاپے میں اتنی آخرت کی فکر آتی ہے, ایک ایک قدم پہ آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں, ایک ایک قدم پہ آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بندہ یہ سمجھتا کہ اب میں کنارے لگ گیا. جوانی میں سمجھتا بڑی بڑی لمبی امیدیں لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرے بھائیوں یہ کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی ایسے نوجوان جن کی موت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, ایسے نوجوان بھی موت لپیٹ کے نہ جا رہے ہیں. موت نہیں دیکھتی ابھی اس جوان کی بڑی ضرورت ہے, یہ بڑا خوبرو ہے, بڑا اس نے فیکٹری بنائی ہے, ابھی اس نے کارخانہ بنایا ہے, ابھی تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, ابھی تو اس کے 2 بچے ہیں, ان بچوں کو باپ کی بڑی ضرورت ہے. موت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے, ام المومنین عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جب رکوع کرتے ایسے محسوس ہوتا آپ اٹھیں گے نہیں رکوع سے. جب سجدے میں پڑھتے تو اتنے لمبے سجدے ہوتے, یوں محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول سجدے سے اٹھیں گے. اتنے لمبے سجدے. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں, وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ کے رسول آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں, آپ پھر بھی اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے. سردار الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المرسلین جس رب نے مجھے بنایا ہے, میں اس اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. ہم بھی ذرا اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں اور سوچیں میں اپنے اللہ کا کتنا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ ایک نعمت ہے صحت, اس صحت کی نعمت کا یہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے, یہ رب کی اتنی بڑی نعمت ہے, اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا. اللہم اجعلنی لک شکارا, اے اللہ مجھے بہت بڑا شکر گزاری کرنے والا بنا دے. وَلَکَ ذَکَّارًا, اور اللہ ہر وقت تیری یاد میں ڈوبا رہوں, میری زبان ہر وقت تیری یاد میں تر رہے, میری آنکھیں ہر وقت تیری یاد کر کر کے پر نم رہیں,
اللہ میری زبان ہر وقت جنبش میں رہے، تیرا ذکر کرتے ہوئے نہ دل تھکے، نہ دماغ تھکے، نہ سوچ تھکے۔ اللہ میرا سارے کا سارا جسم تیرے ذکر کے لیے رہے۔ اللہم اجعلنی لک ذکارا، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے، تیرا ذکر کرنے والا بہت بڑا بندہ بنا دے کہ دنیا میں اتنا بڑا ذکر کرنے والا کوئی شخص نہ ہو جتنا بڑا ذکر کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آپ کی دعا، اللہم اجعلنی لک رہابا، اے اللہ مجھے اتنا بڑا ڈرنے والا بنا دے، میں قدم قدم پہ تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں، قدم قدم سے تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ رہابا، اے اللہ مجھے ڈرنے والا بنا دے، لک مطیعا، اور اللہ تیری فرما برداری میں بھی مجھ سے بڑا کوئی فرما بردار دنیا میں نہ ہو، اتنا بڑا مجھے فرما بردار بنا دے۔ کبھی ہم نے بھی ایسی دعائیں کی ہیں؟ تصور میں بھی نہیں ہے ہمارے۔ جس محبوب کے ہم امتی ہیں، جس کے لیے رب کہہ رہا ہے محبوب آپ اتنا روئے نا، انا سنرضیک یوم القیامہ، ہم آپ کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے، آپ کی امت کے معاملے بھی آپ کو راضی کر دیں گے۔ اس رسول کی زبان نبوت سے نکلنے والے قیمتی یہ موتی ہیں، ایک ایک لفظ دنیا کے بڑے بڑے عقیدے اور دنیا کے بڑے بڑے قیمتی ہیرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ موتیوں کی لڑیاں پرو دی ہیں محبوب نے۔ لَکَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ أَوَّابًا مُنِيبًا، اے اللہ تیرے سامنے رونے والا، اے اللہ تیرے سامنے عاجزی انکساری کرنے والا، اے اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا، دنیا میں اتنا کوئی شخص، اتنا بڑا شخص نہ ہو جتنا تیری طرف رجوع کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آپ کی دعا، اللہ مجھے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ کے کتنے مطیع اور فرما بردار تھے، اللہ اکبر۔ ساری زندگی رب کی توحید کے لیے مارے کھڑی ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کی جو رسانیاں اور جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ ساری ایک طرف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف کی تکلیف پہنچی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور طائف میں مار کھا کے بھی پھر بھی کہا اللہ میں جس طرح تیری توحید کا پیغام پہنچانے کا حق ہے اس طرح نہیں پہنچا سکتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی نماز پڑھ کے اللہ سے سان کر رہے ہیں، اسی میں نماز پڑھ لی، یہ چھوٹی گل ہے؟ ایک نماز پڑھ لیں، ایک نماز، 5 نہیں، ایک نماز کی بات ہے، اسی اللہ سے سان چلن لگ پئی، مارے کھائی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، دکھ سہے ہیں، اور کہا اللہ میں تیرے حضور التجا کر رہا ہوں، جس طرح تیری توحید کی دعوت دینے کا حق ہے اللہ میں اس طرح تیری توحید کی دعوت کا دینے کا حق نہیں ادا کر سکا۔ مارے کھا کے بھی یہ بات، ہم نے زندگی میں کبھی کسی کو دعوت دی؟ کتنا ہمارا دعوت کا نیٹ ورک ہے؟ ہم تو ایک آدمی، صرف ایک آدمی تھوڑی سی ہمارے ساتھ ہم دعوت دے بدتمیزی کر دیں نا، ہم ساری زندگی اس کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں محبوب تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، میرے محبوب سے جس نے جس طرح کی ڈیمانڈ کی، اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غصہ نہیں کیا۔ ایسے ہی تو نہیں شرک و غرب میں تذکرے ہو رہے، اور رب نے کہا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، لوگ کہتے ہیں اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ کا تمہارا رب تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں تک میری ربوبیت ہوگی وہاں تک اے محبوب آپ کی نبوت و رسالت بھی ہوگی۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں نماز میں ہوتا۔ اذان ہوتی ہے، اذان میں کس کا تذکرہ؟ پہلے رب کا تذکرہ، پھر اس کے مصطفیٰ کا تذکرہ۔ نماز میں پہلے رب کا تذکرہ،
پھر اس کے پیارے حبیب کا تذکرہ نماز جنازہ میں، جہاں رب ذوالجلال کا تذکرہ وہاں محبوب پیغمبر کا بھی تذکرہ. فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوا کریں، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. کیوں اتنا مقام ملا، کیوں اتنی شان ملی؟ اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک رہابا. اے اللہ شکر گزار اتنا بڑا بنا دے، مطیع اتنا بڑا بنا دے، فرما بردار اتنا بڑا بنا دے، تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا، تیرے سامنے سجدوں میں گر گر کے رونے والا اتنا بڑا بنا دے کہ دنیا میں اتنا بڑا نہ. یہ ہیں آپ کی دعائیں جو اللہ سے آپ کیا کرتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ خطبوں کے اندر آپ سنتے ہیں، جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے وہاں بھی آپ سنتے ہیں، خاص طور پہ ان الفاظ کی وہاں کچھ نہ کچھ اس پہ بیان بھی کیا جاتا ہے. آمن اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ حق تقاتہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں. فرمایا ان یطاع ولا یعصى، ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اور اپنے اللہ کی نافرمانی سے باز رہا جائے. یہ ہے حق تقاتہ کا معنی. یذکر ولا ینسى، ہر حال میں رب کا ذکر کیا جائے اور اس رب کو بلایا نہ جائے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ہر حال میں اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے باز رہو، اور ہر حال میں اس کے ذکر سے تمہاری زبان تب رہنی چاہیے. ہر وقت اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں پہ جاری رہنا چاہیے. کبھی تم اپنے رب کی ذات کو بھولو نہ. جب بندہ اپنے اللہ کو بھولے نہ تو پھر نافرمانیاں کرے گا، بغاوتیں کرے گا، چوریاں کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، دو نمبریاں کرے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. یذکر ولا ینسى، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ رب العزت کو بھولے نہ. اور دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو باز کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، اللہ کی بغاوتوں سے رک جاتے ہیں. قدم اٹھا، ذہن میں آ گیا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں ہی رک گئے. وہ یاد ہے نا آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچوں نے کھجور پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال دی. آپ نے انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال دی. کیوں نکالی تھی؟ اس لیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ صدقے کی کھجور ہو اور صدقہ آل محمد کے اوپر حرام ہے، ان بچوں کے پیٹ میں کہیں حرام نہ چلا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے دینے تھے. وہ کچھ کہانت کا کمایا ہوا مال لے کے آیا. سیدنا ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا یہ کہانت سے کمایا ہوا مال تھا، کچھ کھایا اسے، جو اس سے وہ خریدی ہوئی چیز تھی وہ کھائی. جب پتا چلا یہ کہانت کا مال تھا، اسی طرح اپنے گلے کے اندر انگلی پھیر کے کیا کر کے سارا کچھ باہر نکال دیا. صدقے کی اونٹنیوں کا دور آیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ نہ تھا، صدقے کی اونٹنیوں کا دودھ پی لیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اٹیک کر دیا. کیونکہ اللہ ایک قطرہ خون بھی اس دودھ سے بن گیا، ایک قطرہ خون کا حرام پورے کے پورے جسم کے اندر مکس ہو جائے گا. اور گلاس پانی کا بھرا ہوا ہو، اس میں ایک چھینٹ پیشاب کی گر جائے تو پی لیں گے؟ ایک چھینٹ حرام کی ملی ہے، ایک چھینٹ نجس اور گندگی ہے
وہ آپ پی نہیں رہے جہاں پورے کے پورے جسم حرام کے بنے ہوئے ہیں، رگ و پے کے اندر سارا حرام سرایت کر چکا ہے، ہڈیوں کا گوتا حرام کا، لباس حرام کا، چمڑی حرام کی، سارے کا سارا ڈھانچہ حرام کا۔ اللہ کہتا ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دنیا میں کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی التجا، کوئی ذکر، کوئی چیز اس کی ہم قبول نہیں کرتے۔ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، تکن اعبد الناس، دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا، عبادت گزار اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے۔ امام سماک رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے بھائی کو خط لکھا، اور اپنے بھائی کو خط لکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ افضل العبادہ الامساک عن المعصیہ، اور بے بھائی افضل ترین عبادت کیا ہے؟ بہترین عبادت کیا ہے؟ سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے رک جائے، اپنے اللہ کی فرما برداری کرے اور اپنے اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے رک دے، بعد آ دے۔ والموقوف عند الشہوہ، اور شہوت کے وقت بھی تو رک جائے، شہوت کے وقت بھی تو رک جائے۔ جب ایسے وقتوں میں انسان اپنے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رک جاتا ہے، پھر دیکھیں رب کا ایسے بندوں سے سلوک کیسا ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، بڑا تفصیلی لمبا واقعہ ہے۔ ایک بندے نے ایک عورت کے ساتھ، اس کو بڑی ضرورت تھی، مجبوری تھی، مجبوری کے پیش نظر اس نے اپنے کزن سے، اپنے چچا کے بیٹے سے کچھ مانگا۔ اس نے کہا بدکاری کرو گی تو میں دوں گا، اور مجبوری کے حالات میں انسان کے ایمان کا پھر پتہ چلتا ہے۔ جب مجبوریوں نے، دکھوں نے، پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیراؤ کیا ہوا، بندہ اپنے مضبوط اعصاب پہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوا رکا رہے، اللہ کی قسم وہ بندہ رب کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ این اس ٹائم پہ جب بدکاری کرنے لگا، اس نے کہا کفل اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میری مجبوری، میری پریشانی اور میرے دکھ سے فائدہ نہ اٹھا، یہ تجھے فائدہ نہیں ہونا، تو بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، اتق اللہ۔ کفل نے اسی وقت اپنے اللہ سے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگ کہتے تھے کفل معاشرے کا ردا ہوا انسان ہے، لوگ کہتے تھے کفل معاشرے کا بدترین اور برا ترین انسان ہے، کفل معاشرے کا خبیث ترین انسان ہے، گندا ترین انسان ہے۔ کون کہہ رہے تھے؟ یہ معاشرے کے لوگ کہہ رہے تھے۔ رات کو سویا، موت کا پیغام آ گیا، سویا ہے اٹھا ہی نہیں، اندر سے دروازہ بند تھا، لوگوں کو پتہ چلا کہ کفر تو فوت ہو گیا ہے۔ لوگ کہنے لگے شکر ہے بندہ مر گیا، جان چھوٹی ہے۔ اتنا گندا بندہ معاشرے دا، اللہ کی قسم مالک کائنات کو، جب بندہ گناہ اور شہوت سے رک جاتا ہے، اپنے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، رب کا اپنے بندوں سے سلوک پھر کیسا ہوتا ہے؟ مالک کائنات نے اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا ہے، لوگوں تم کفل کے بارے میں برے الفاظ مت کہو، ان اللہ قد غفر للکفل، رب ذوالجلال نے کفل کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ الامساک والموقوف عند الشہوہ، شہوت کے وقت اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے رک جانا، میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ایک بھائی اپنے بھائی کو خط لکھ رہا ہے، یہ بھائیوں کے آپس میں ریلیشن ہے۔ امام سماک رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو یہ خط لکھا ہوا ہے، جس کی میں تفسیر کر رہا ہوں۔ اقبح الرغبہ ان تطلب الدنیا بعمل الاخرہ، اور دنیا کے اندر کبھی ترین اور بدترین کام وہ ہے کہ انسان آخرت کے کاموں کے بدلہ میں دنیا حاصل کرے۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر حال میں انسان کو اپنے اللہ سے، اپنے اللہ کا ڈر، اپنے اللہ کا خوف، اپنے اللہ کی نافرمانی سے رکے رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
آخری حدیث سنے میں گفتگو ختم کروں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عامل کو خط لکھا مخلد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور کیا خط ہے؟ فرمانے لگے ان العبد اذا امر بطاعت اللہ. اے سلمہ مخلد بن سلمہ یاد رکھو بندہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرتا ہے احبہ اللہ پھر اللہ اس سے محبتیں کر لیتا ہے, اللہ سے پیار کرتا ہے جس طرح اللہ نے کفل سے پیار کیا ہے ایسے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. جب بندہ اپنے اللہ کی اطاعت والے کام کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور اذا احبہ اللہ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے حببہ الی خلقہ رب ذوالجلال والاکرام اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. ان العبد بندہ جب عمل کرتا ہے اذا عمل بمعصیت اللہ جب اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے ابغضہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس بندے سے نفرت کرتے ہیں. اور فاذا ابغضہ بغضہ اللہ جب رب کسی بندے سے بغض رکھتا ہے اللہ بندوں کے دلوں میں بھی اس کا بغض پیدا کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اسے مسلتے ہیں, لوگ اسے رگڑتے ہیں, لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں, لوگ اسے رسوا کرتے ہیں. معاشرے کے اندر اس کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہوتی. اور اگر لوگ اس سے کی کوئی عزت احترام کرتے بھی ہیں تو صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں ورنہ وہ عزت کا حقدار معاشرے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری پہ زندہ رکھے اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے فرما بردار بندے بن جائیں. اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. اللہ ہم تجھ سے ڈرنے والے تیرے بندے بن جائیں. اے اللہ ہمیں اپنے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے مطیع ترین بندے بنا دے. اے اللہ ہمیں ہر طرح کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.